السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیلا محمد یار اور آپ دیکھ رہے ہیں دین رحمت۔ آج ہم بات کریں گے عید کی اہمیت پر، جس میں ہم جانیں گے کہ عید کی اصل روح کیا ہے، اسلام ہمیں اس دن کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آج عید الاضحیٰ ہے، ملک کے پاکستان سمیت کئی ممالک میں عید کو منایا جا رہا ہے، تو میری جانب سے اور دین رحمت کی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے سب کو عید مبارک۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، جو دینی اور سماجی موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں عید کی اصل اہمیت کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عید منایا کرتے تھے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کا یہ پروگرام دیکھا جانا ہے، ان سب اپنے سامعین اور ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس مقدس ایام میں کی جانے والی عبادت اور ریاضت کو قبول فرماتے ہوئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے، امت مسلمہ کے جو عالمگیر اجتماعی مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے انفرادی مسائل جو ہیں ان کے لیے بھی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور اس آسانیوں کو آگے تقسیم کرنے کا شرف اور ظرف عطا فرمائے۔ آپ کا سوال کہ عید کی جو خوشیاں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور عید کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو ہمیں یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نظام لے کر ہمارے لیے آئے جسے ہم دین رحمت اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ اس کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے احکامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ آئے تو حضور نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں کی آبادی جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود تھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر سال جو ہے ایک عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور اس سے گویا ایک خوشی کا ان کا دن تھا، تہوار تھا، جس کے اوپر وہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور پکوان ان کے ہاں ان کا اہتمام ہوتا، نئے دلچسپ کھانے جو ہیں لذیذ کھانے پکتے، اور وہ آپس میں ان کا تبادلہ کرتے، تحائف کا تبادلہ کرتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کی، اور پھر چند ساعتوں کے بعد جناب جبرائیل امین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کی توجہ اور طلب دونوں پر نگاہ کیے ہوئے، اور پروردگار عالم نے آپ کے یہ جو توجہ فرمانا ہے اور اس حوالے سے غور و فکر ہے اس کو قبول فرماتے ہوئے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایک نہیں بلکہ دو عیدوں کا اہتمام کر دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کی دین کے حوالے سے شاید یہ تصور قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ صرف عبادات اور ریاضات کا دین ہے، اور اس کے اندر مجاہدہ اور مشقت اور جہاد ہی صرف موجود ہے، اور زندگی کی جو باقی رہنمائیاں ہیں، زندگی کی جو باقی دلچسپیاں ان کی طرف کم رہنمائی یا توجہ ہے، تو سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت زندہ دل تصور کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت دنیا کے ساتھ جڑا ہوا اور دنیاوی تقاضوں کو بہتر انداز میں اختیار کرنے والا تصور کرتے ہیں، ان کے پاس سال میں ایک تہوار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں عیدوں کی شکل میں امت مسلمہ کو جو ہے وہ دو تہوار عطا کر دیے ہیں، اور اس تہوار کا یقیناً پہلا جو تہوار ہے یعنی عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے بخیر و خوبی مکمل ہونے پر پروردگار عالم کی طرف سے انعام کے طور پر اس امت کو عطا کی جاتی ہے کہ تم نے ایک مہینہ اپنے ظاہری معاملات اور معمولات کو ترک کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، تو پروردگار عالم اس ایک مہینے کی مشق کے نتیجے کے طور پر گویا انعام کے طور پر امت مسلمہ جو ہے اس کو عطا فرمانا شروع کر دیا، ایک تہوار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور پھر یہ جو عید قربان ہے اس میں حج کا معاملہ ہے، عید قربان کا معاملہ ہے، اور یہ جانور کا ذبیحہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی خوشی کے طور پر اور اس کی تکمیل پر پروردگار عالم نے امت مسلمہ کو جو ہے وہ عید عطا کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عید جو ہے عید الاضحیٰ کس طرح سے منایا کرتے تھے؟ ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جتنا حصہ ہم تک پہنچا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دونوں عیدین پر خود عید کا اہتمام فرماتے بلکہ اصحاب رسول جو ہیں ان کو بھی متوجہ کرتے کہ وہ ان دو دنوں کو ایک خوشی کے عظیم الشان تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاں بھی ہمیں یہ بہت نمایاں انداز میں یہ احوال اور کثرت کے ساتھ یہ احوال ملتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید سے کئی دن
پہلے جو ہیں عید کے حوالے سے ایک تصور قائم کر لیتے ہیں. یعنی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یمن سے ایک وفد آیا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کچھ تحائف پیش کیے. ان تحائف کے اندر ایک یمنی جو کرتا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اور ایک اس کے ساتھ شال تھی جو چادر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس قبیلے کے سربراہ کی طرف سے پیش کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن انہوں نے یہ دیا اس سے 2-4 دن بعد جو ہے وہ جمعے کا دن تھا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کرتے اور اس چادر کی طرف دلائی تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں اور بڑی نایاب اور قیمتی ہیں، سو میری یہ خواہش ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں انہیں کچھ دن توقف کے بعد جب عید کا دن آئے گا تو اس کو پہنوں گا. سو اس سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اگر وسائل میسر ہوں تو عید والے دن نیا لباس پہننا چاہیے، ورنہ اگر نیا لباس نہ بھی ہو. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے مغموم ہوں کہ میرے پاس نیا لباس موجود نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ہاں موجود لباس کی جو ترتیب ہے اس کے اندر جو سب سے قدرے نیا لباس ہے، یعنی جسے زیادہ وقت نہیں ہوا اور جو تمہارا زیادہ پسندیدہ ہے، جس میں تمہیں لوگ دیکھ کر جو ہے وہ سرشار ہوتے ہیں، یعنی تمہاری تعریف کرتے ہیں اور تم بھی ان کو پہن کر جو ہے وہ ایک اطمینان محسوس کرتے ہو. حضور نے فرمایا اپنے وہ جو استعمال کی ہوئی لباس ہے ان میں گویا جو بہترین لباس ہے اس کا انتخاب کرو، اسے صاف ستھرا رکھو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ رات بھر جو شب عید ہوا کرتی تھی، عید سے پہلے کی رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے، اپنے استغفار پیش کرتے، اپنے خاندان کے لیے، افراد اہل بیت کے لیے، اپنے پاکیزہ اصحاب اور جمیع امت کے لیے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے. اور پھر عید کی جب صبح ہوتی تو حضور کا عالم یہ ہوتا کہ حضور غسل فرماتے، نیا لباس یا صاف ستھرا لباس جو ہے وہ زیب تن فرماتے اور پھر خوشبو لگاتے. اور حضور کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور چھوٹی جب عید ہوتی، یعنی جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس پر جب حضور گھر سے نکلا کرتے تو حضور گھر سے کچھ میٹھا کھا کے جاتے. یہ سنت کا حصہ ہے. یقیناً ہمارے ہاں ایک بڑی خوبصورت یہ ایک سماجی روایت کے طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ سنت کا حصہ ہے کہ حضور میٹھا کھا کے گھر سے تشریف لے جاتے تھے. جبکہ یہ جو عید قربان ہوا کرتی تھی اس پر سرکار دو عالم بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جاتے، عید پڑھنے کے بعد جانور کا ذبیحہ کرتے اور ذبح کرنے کے بعد جو جانور کا گوشت ہوتا اس میں سب سے پہلے یہ جو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت کلچر پایا جاتا ہے کہ جانور کی جو کلیجی ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے. تو حضور کی نسبت سے اصحاب نے ہمیں یہ بھی خبر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کلیجی کو پہلے گھر بھجوا دیا کرتے، یعنی قربان گاہ سے جہاں پر جانور ذبح ہو رہے ہوتے تھے ان میں سے اس کو قربانی میں سے اس حصے کو پہلے بھجوا دیتے اور وہ تیار کیا جاتا. اور گویا جسے عرفیت میں ہم ناشتہ کہتے ہیں یا صبح کا پہلا کھانا کہتے ہیں، حضور اس سے جو ہے وہ اپنا دن کا کھانے کا آغاز فرماتے. اور پھر جو حضور کے ہاں ان ایام میں عید کے ایام میں آتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ نماز پڑھانے کے لیے جب آپ جاتے، گھر سے میدان کی طرف نکلتے، عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تو بآواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، اس کی توحید، تمجید جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے ہوئے حضور تشریف لے جاتے. اور حضور کا کیا خوبصورت معمول تھا کہ جس ایک راستے سے جاتے، کیونکہ اصحاب رسول کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا، ان کے ہاں جو مستورات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بچے ہوتے ہیں انہیں انتظار ہوتا کہ حضور سے عید کے دن ملاقات ہو. تو سرکار ختمی مرتبت اس لیے زیادہ لوگوں کو گویا مستفید کرنے کے لیے، زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا ایک جذبہ رکھتے ہوئے جس راستے سے جاتے، واپسی پہ اس سے مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے واپس اپنے گھر کو پلٹتے تاکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو سکے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے ان 3 ایام میں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں ان کو بآواز بلند پڑھتے اور اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دلاتے. حتیٰ کہ اصحاب کے ہاں تو اس کا معمول یہاں تک پایا جاتا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اصحاب آپس میں ان 3 دنوں میں حتیٰ کہ عام معمولات سے ہٹ کے نوافل کی نماز کے ساتھ بھی فرائض کے ساتھ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے. عام اگر 2 لوگ کاروبار کی نیت سے بازار میں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں چار کرتے تو سلام کے ساتھ ہی اللہ کی توحید اور تمجید یعنی تکبیرات تشریق جو ہے پہلے 3 دن تک عید سے اگلے جو 3 دن ہوا کرتے ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ اعلانیہ ان کو بآواز بلند پڑھتے. تو یہ حضور کے معمول کا گویا حصہ تھا اور حضور کی طرف سے یہ تربیت دی گئی تھی. پھر اگلے درجے پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 दिनों के अंदर ईद की नमाज के फ़ौरन बाद बाकायदा लोगों के साथ, आम दिनों में तो हर नमाज के बाद मुसाफा फरमाया करते थे, हाथ मिलाते थे, लेकिन ईद के 3 दिनों तक हर नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब की हकीकी मानों में ईद करवा देते, गोया उनके साथ मुआनका करते, यानी उन्हें गले मिलते। सो ये जो एक खूबसूरत रिवायत हमारे मुआशरे में बड़ी मजबूत थी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह गाँव देहात में तो मौजूद है, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से आपके सामीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि शहरों में अब ये रिवायत ज़रा कम होती जा रही है, और हम अमूमी तौर पर ये जो ईद के बाद, ईद के दिनों के अंदर ईद की नमाज पढ़ने के बाद गले मिलने का एक अमल है, मुआनका है, इसमें हम अमूमी तौर पर अपने जो अजीज़ व अकारिब होते हैं या जो बराह रास्त आपको जानने वाले लोग होते हैं, हम उनसे मुआनका करते हैं। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज तो ये था, और आपने हमें ये तरबियत दी कि इस खुशी के दिन में खुशी का इजहार करने के लिए और अपनी खुशी में शरीक करने के लिए हर जानने वाले को भी मुआनका करना है और न जानने वाले को भी सलाम में पहल करनी है, उसके साथ मुआनका करना है। तो ये खूबसूरत रिवायात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। फिर हुजूर के यहाँ ईद के अय्याम में जब ज़बिया हो चुका होता तो हुजूर असहाब को उस पर मदऊ करते और उस खाने की गोया शाम की दावत करते। ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत है, ये भी हम गो के बहुत से लोगों के इल्म में नहीं होता, लेकिन हकीकी मानों में ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत में से है। हुजूर के चचा जनाब अब्बास जो हैं उनके बारे में मारूफ है कि हर ईद कुर्बान पर भी और जो ईद उल फितर हुआ करती थी उसके दूसरे ईद उल फितर पर ईद के पहले दिन की जो शाम की दावत थी वो उनकी तरफ से हुआ करती थी, और ईद उल अज़हा में दूसरे दिन की दावत, क्योंकि पहले दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दस्तरखान पर असहाब इकट्ठे होते, सो दूसरे दिन की जो ईद कुर्बान की दावत होती, ईद उल अज़हा का सेकंड डे जो होता, उस दिन हजरत अब्बास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो करीबी रुफका आपके जो असहाब होते थे उनको दावत पर मदऊ करते। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक और जो बात है हमारे नाजरीन को भी बताइए, ये हमारे लिए एक इल्म में एक इजाफे की बात है कि ईद के दिन खुशी का तो ये मौका होता है, लेकिन ईद के दिन खुशी मनाने के साथ साथ शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है? मतलब क्या समझते हैं कि शुक्रगुजारी किस तरह से, किस वे में आप इसको लेके जाएंगे? कुरान हकीम ने हमें ये तरगीब दिलाई कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी जब तुम तक कोई नेमत अल्लाह की पहुँचे तो उसका चर्चा करना है, यानी उसका इजहार करना है, उसमें बुखल नहीं करना, उसे छुपा के नहीं रखना, बल्कि उसका अल्लाह, और ये इसका चर्चा किस अंदाज में करना है? इस अंदाज में आपने शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का, अपने मामूल का और अपने रद्द अमल के तौर पर उसे पेश करना है, उसका इजहार करना है कि लोगों तक आपकी नेमत की खबर पहुँचे। और असहाब रसूल से हम तक ये बात पहुँची कि ईद जो है साल में 2 मरतबा जब ये मौका आता है तो ये गोया परवरदिगार आलम की तरफ से एक नेमत भरा मौका होता है, यानी इसलिए इसका इजहार करना जो है वो यकीनन जहाँ आप अपने लिबास से, अपने वसाइल से, अपने कुर्बानी के जानवर से, दावतों से और बाकी मामलात से इस खुशी का इजहार करें, नए लिबास के साथ इसका इजहार करें, वहीं पर हकीकी मानों में इसका हक उस वक्त तक नहीं अदा होता इस नेमत के इजहार का जब तक इसके अंदर ये सारा अमल जो है वो एक शुक्रगुजारी के दर्जे पर हो। इंसान इसे अपनी ज़ाती सलाहियत और अपनी वो जो जिसे कहते हैं ना कमाई के तौर पर से खुशी को ना ले, बल्कि अल्लाह की तरफ से इस खुशी को भी इनाम के तौर पर अपने लिए ले। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस खुशी को हकीकी मानों में शुक्रगुजारी का रंग उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक इस खैर और खुशी के अंदर उन लोगों को शरीक न किया जाए जिनके यहाँ मैं ये समझता हूँ कि इन खुशियों का बहुत इस्तराब के साथ, बेचैनी के साथ इंतज़ार हो रहा है। क्या ही अच्छा हो कि हम इन खुशियों में अपने घराने, अपने जो रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उनके साथ साथ कुछ ऐसे अजनबियों को भी शामिल कर लें जिनके यहाँ ये चैलेंजेस जो हैं वो शुमार होती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और बात भी हमें बताइए कि गरीब और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको हमें इस खुशियों में किस तरह से शरीक जो है हम कर सकते हैं? हर नेमत जो है ना उसकी हिफाजत का एक तरीका है, और परवरदिगार आलम के महबूब रसूल के रवैये से हम तक ये बात पहुँची, आपके पाकीज़ा सुन्नत से हम तक ये बात पहुँची कि नेमतों की हिफाजत हमेशा शुक्र करने से होती है। और शुक्र जो है वो ज़ुबान से भी उसका इजहार होना चाहिए, आपके रवैये से भी उसका इजहार होना चाहिए और आपके अमल से भी उसका इजहार होना चाहिए। आप तसव्वुर कीजिए ना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत से ईदगाह के लिए घर से निकलते हैं, ऐन ईद का दिन है, सरकार खत्मी मरतबा
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے اجلے خوشبودار لباس کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، نئے لباس پہن کے بچے جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ افسردہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور ان سارے بچوں سے غیر متعلق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، تمہیں کس چیز نے اداس کر رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان سب کے جو نئے لباس ہیں، اجلے لباس ہیں، یہ ان کے والدین سے ان تک پہنچے ہیں، یعنی ان کے والدین نے ان کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، ان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ان کو نیا لباس لے کے دیا ہے۔ میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے سر پر جو ہے وہ باپ کی شفقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کا سایہ موجود نہیں۔ اے کاش اگر میرا والد ہوتا، زندہ ہوتا، تو وہ بھی میرے لیے جو ہے وہ نئے لباس کا اہتمام کرتا اور میں بھی ان بچوں کے ساتھ مل کے خوشیوں میں شریک ہوتا۔ اب تصور کیجئے کہ عیدگاہ کے اندر اصحاب رسول انتظار میں ہیں کہ حضور تشریف لائیں اور عید جو ہے وہ حضور کی اقتداء میں ادا کی جائے۔ سرکار دو عالم اپنے راستے کے سفر کو مختصر کرتے ہیں اور وہاں سے اس بچے کو لے کر واپس پلٹتے ہیں، اپنے کاشانہ رحمت اپنے گھر میں آتے ہیں اور اس بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ حضرت حسنین کریمین میں سے اگر کسی کا کوئی لباس جو اجلا صاف ستھرا موجود ہے وہ عطا کر دیں تاکہ یہ بچہ اسے پہن کر اس خوشی میں شریک ہو سکے۔ اور جب اس بچے کو وہ لباس جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا تم اس بات پر اب راضی ہو کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ تمہاری ماں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد، اور حضرات حسنین کریمین جو ہیں وہ تمہارے بھائی کے طور پر زندگی کا حصہ ہوں۔ وہ بچہ سرشار ہو کر آتا ہے اور تاریخ دیکھتی ہے کہ وہ اصحاب رسول جن میں بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادگان کے ساتھ، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی لے کر عیدگاہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ اس خوشیوں بھرے موقع پر جہاں آپ نے اپنی اپنے عزیز و اقارب کو اس میں شامل کرنا ہے، اپنے بچوں کو شامل کرنا ہے، وہاں پر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو باقی لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی اس خوشی میں شامل کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے ان عید کے ایام میں ان کے لیے کوئی چیز خریدیں نا، گھر کے سارے افراد کے لیے جب آپ چیز خریدتے ہیں تو دل میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی اور صحت مند اولاد جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، پھر ان کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے وسائل عطا کر رکھے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان نعمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر اپنے گھر کے 6-7 افراد کے ساتھ ساتھ کسی ایک ضرورت مند بچے کے لیے بھی عید کا ویسا ہی لباس، ویسے ہی جوتے، ویسے ہی جو کھلونے اور اس کے تحائف جو ہیں وہ لیں، تاکہ کم از کم اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ ایک گھر یا کم از کم اس کا ایک بچہ جو ہے وہ اس خوشی کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ یہ سب سے حقیقی معنوں میں اس خوشی کا شکرانہ بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ کے لیے ان نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے عید کی اہمیت، اس کی حقیقی روح پر گفتگو کی۔ عید ہمیں محبت، بھائی چارے، شکر گزاری اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کا درس دیتی ہے۔ یہ دن جو ہے وہ صرف خوشیاں منانے کا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور انسانیت سے محبت کرنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔